السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہیں خوش ہیں، خیریت سے ہیں۔ دعا تیرا کیس، بلکہ ظہیر احمد کیس جو ہے وہ آج اس میں بڑا اہم دن تھا۔ ظہیر کی ضمانت کے حوالے سے آج فیصلہ کیا جانا تھا کہ اس کو مزید ضمانت ملنی ہے یا پھر نہیں ملنی ہے، لیکن آج تاریخ جو ہے وہ آگے بڑھا دی گئی۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس پر دل گرفتہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس پر پریشان ہو جاتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ دیکھیے، کورٹ کا ایک پروسیجر ہے اور اس پروسیجر کو ہر صورت فالو کرنا پڑتا ہے۔ مطلب صرف یہ کہہ دینا کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس سے معاملہ بن نہیں سکتا۔ جو پروسیجرز ہیں ان کو پورا فالو کیے بغیر اس کیس کو کسی بھی اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ممکن نہیں ہوگا۔ تو 1 اگست تک ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے۔ ظہیر اس وقت بیل پر ہی ہیں۔ آج تفتیشی افسر پیش ہوئے تھے اور عدالت نے ان سے سوال جواب کیے ہیں۔ تفتیشی افسر سے پوچھا ہے کہ کیا آپ کی کوئی مہارت ہے، آپ نے کبھی اس قسم کے کیسز کو فالو کیا ہے، کبھی اس قسم کے کیسز کی انویسٹیگیشن کی ہے، جس پر جو آئی او ہے سعید رند، اس نے کہا کہ وہ اس قسم کے کیسز پہلے بھی کر چکا ہے انویسٹیگیٹ، اور اس قسم کے کیسز کے حوالے سے اس کے پاس ایکسپرٹیز موجود ہے، جس پر عدالت نے جو ہے وہ قدر اطمینان کا اظہار کیا۔ ظہیر اور شبیر دونوں آج کورٹ میں موجود تھے اپنے لائر کے ساتھ۔ ان کے جو لائر ہیں وہ آج نہیں پہنچ سکے تھے، تاخیر سے آئے تھے، اور جبران ناصر جو ہیں وہ بھی نہیں پہنچ سکے تھے۔ تو کیونکہ یہ سینئر لائرز کی موجودگی نہیں تھی تو مجبوراً عدالت کو ڈیٹ جو ہے وہ دینی پڑ گئی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ میں 2-4 دن سے، مطلب کل سے اس کیس پہ بہت زیادہ کام نہیں کر رہا تھا، کیونکہ جو چیزیں ہم نے پرووائڈ کرنی تھی پولیس کو وہ ہم کر چکے ہیں، اور بہت اہم شواہد تھے جن کو بالکل یکسر نظر انداز کر دینا یا ان کو قبول نہ کرنا یا ان شواہد کو شواہد نہ ماننا، یہ خود پولیس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے آپ بہت سارے پلیٹ فارم سے اس حوالے سے بات چیت سنیں جی کہ ایکسٹینڈ ہو گئی اور بڑا فائدہ ہو گیا، تو یہ فائدہ نہیں ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے کورٹس کا ایک پروسیجر ہے، اور اس پروسیجر کو ہم جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو 1 اگست کو اب اس کی دوبارہ ہیئرنگ ہونی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 4-5 دن کی ایکسٹینشن ہے، جو 4-5 دن ان کو ملے ہیں، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ پولیس نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ آج پروگریس رپورٹ وہ جمع کرانی ہے۔ پولیس کسی وقت میں شاید آج عدالت میں جمع کرا دے گی، لیکن اب 1 اگست کو ممکنہ طور پہ حتمی ضمنی چالان جو ہے وہ ممکنہ طور پہ جمع کروایا جا سکتا ہے، اور اگر حتمی ضمنی چالان جمع ہو جاتا ہے اور اس میں ملزموں کے حوالے سے پولیس اپنی انویسٹیگیشن سیدھی کر کے شامل کر دیتی ہے، نئی دفعات کوئی شامل کر دیتی ہے، تو پھر ان ملزموں کو بہت بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ آسان نہیں ہوگا پھر کہ یہ اپنی جان چھڑا سکیں۔ اچھا، پولیس پروگریس رپورٹ کے حوالے سے بہت سارے دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، پولیس نے اب تک جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق پولیس نے ظہیر کا اور شبیر کا دونوں کا اسٹیٹمنٹ لے لیا ہے۔ میں چونکہ ایک تو کراچی میں بارش بہت تھی، پھر میری ڈیوٹی بارش میں تھی، تو آپ دیکھ ہی رہے تھے میں جہاں جا رہا تھا وہاں سے آپ لوگوں کو رپورٹ کر رہا تھا۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکا، اس کے لیے آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ پولیس نے ظہیر اور شبیر کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ لیے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ اب جس طرح ہم نے ثابت کیا تھا اس طرح ثابت ہو رہا ہے، اور یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے پولیس کو بھی، اور پولیس نے اس کو اپنی پروگریس رپورٹ میں بھی شامل کر لیا ہے کہ یہ دونوں بھائی ممکنہ طور پہ کراچی میں دعا کو لینے آئے تھے، اور 16 اپریل 2022 کو ان کی موجودگی کراچی میں CDR سے ثابت ہو رہی ہے۔
تو جو ظہیر کا CDR ہے وہ بھی ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، آپ یقیناً دیکھ چکے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظہیر بھی کراچی میں تھا، شبیر کا تو ہم نے آپ کو پورا دکھا ہی دیا تھا کہ کون کون سے نمبرز استعمال ہو رہے تھے۔ تو پولیس نے بھی اب جب ان سے بات چیت کی ہے، ان سے پوچھ گچھ کی ہے، تو انہوں نے اپنے اس سابقہ بیان سے کہ جی دعا کراچی سے اکیلی ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ نکلی تھیں اور لاہور پہنچ کر انہوں نے جو ہے ظہیر سے رابطہ کیا تھا اور 2 لڑکیوں نے ایک موبائل ان کو دیا تھا، یہ ساری جو اسٹوری تھی اب یہ اس سے جو ہے پھرتے نظر آ رہے ہیں اور اب یہ قبول کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ کراچی آئے تھے اور کراچی آ کر دعا زہرا کو خود لے کر گئے ہیں کراچی سے۔ ویسے یہ کام انہیں پہلے کر لینا چاہیے تھا تو اس کیس میں ان کو بھی پریشانی نہیں ہوتی اور دوسرے فریق کو بھی اتنی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن خیر دیر آیت درست آیت، ہمیں مجبوراً انویسٹیگیٹ کرنا پڑا تھا، ہم نے شواہد سامنے رکھ دیے تھے، وہ پولیس کو بھی دے دیے تھے۔ پولیس بھی جو ان سے تحقیقات کر رہی ہے، جو پوچھ گچھ کر رہی ہے، جو سوال جواب کر رہی ہے، وہ ان شواہد کی روشنی میں کر رہی ہے جو آپ لوگوں تک پہنچائے جا چکے ہیں، اور پولیس اس بات پر اب کلیئر ہے کہ یہ دونوں بھائی کراچی میں موجود تھے، اور خصوصاً ملزم ظہیر جو کہ مرکزی کردار ہے، مرکزی ملزم ہے اس مقدمے کا، اس FIR کا، وہ کراچی خود آیا تھا اور دعا زہرا کو لے کر گیا تھا۔ تو یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی بیل یکم تک چلی گئی ہے تاریخ پڑھنے کی وجہ سے، تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ اس کا ریزن یہ بات ہے، یہ جب پولیس اپنی حتمی ضمنی چالان میں چیزیں شامل کرے گی تو یقینی طور پر پھر اس میں دفعات جو ہیں وہ بھی کچھ زیادہ ایڈ ہوں گی۔ انہوں نے پہلے عدالت کو گمراہ کیا، پہلے تفتیش کا رخ جو ہے وہ موڑنے کی کوشش کی، تفتیشی افسر جو ہیں ان سے حقائق چھپائے، پولیس سے حقائق چھپائے، عدالتوں سے حقائق چھپائے، اور یہ حقائق چھپانا جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی مقدمات میں، اور ایک دفعہ بیان دے کر پھر اپنے بیان سے پھر جانا اور نیا بیان دے دینا، یا پھر اپنا کوئی بیان ایسا دینا جو کہ بعد میں جھوٹ ثابت ہو جائے اور پولیس کی انویسٹیگیشن میں پتہ چلے کہ جو بات پہلے کی گئی تھی وہ سچ نہیں تھی، تو یہ اچھے سائنس نہیں ہوتے ایسے کیسز میں، اور یہ ملزم اور نامزد افراد کے خلاف جو ہے باقاعدہ ثبوت کے طور پر، باقاعدہ شواہد کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں کہ جی ان ملزموں نے جو ہے تحقیقات کے دوران پولیس کو چکر دینے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے، ملزم آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ملزم کیوں کراچی میں موجود ہے، بھاگ کیوں نہیں رہا؟ اور دیکھیے اب اس کے پاس بھاگنے کا کوئی رستہ ہے نہیں، وہ اس قدر شواہد اور ثبوتوں کے درمیان گھر چکا ہے کہ وہ کہیں چھپ بھی جائے تو اس کو کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے۔ اب دعا کراچی میں ہے، اس میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں وہ موجود ہیں، ان کی دیکھ بھال اچھی ہو رہی ہے میری اطلاعات کے مطابق، لیکن جو ملزمان ہیں اس کیس کے، ان کے پاس اب کوئی چارہ بچا نہیں سوائے اس کے کہ وہ پولیس کے پاس سرنڈر کر دیں۔ اس کے ساتھ ایک ٹیکٹ ہوتا ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص پروٹیکٹیو بیل لے چکا ہو تو پھر وہ عدالت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے میں جو ہوں وہ پولیس کے ساتھ تفتیش میں تعاون کر رہا ہوں، میں پولیس کے پاس پیش ہو جاتا ہوں، پولیس جب مجھے بلاتی ہے میں پہنچ جاتا ہوں، اور میں ایسا نہیں ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں یا چھپ رہا ہوں۔ تو جب تک حتمی ضمنی چالان جو ہے، جب تک پولیس چالان جمع نہیں کرا دیتی تب تک مجھے جو ہے وہ ضمانت پر رہنے دیا جائے، اور پولیس جو ہے وہ بھی عمومی طور پہ اس طریقے سے بتا دیتی ہے عدالتوں کو کہ جی ہم نے بلایا، طلب کیا تو ملزم آ گیا، ملزم نے اپنا یہ بیان دے دیا، ملزم سے ہم نے جو کوائف مانگے اس نے ہمیں پہنچا دیے۔ تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ جو بیل ہے، جو ضمانت ہے، اس میں جو ہے وہ کچھ توسیع حاصل کر لی جائے اور بندہ جو ہے وہ بغیر عدم گرفتاری، مطلب بغیر گرفتاری کے اپنی مرضی سے ادھر ادھر گھومتا رہے، آزاد رہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے قانون کا پاکستان میں ضمانتیں حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ملزم دراصل گرفتار کیا جاتا ہے تفتیش پوری کرنے کے لیے، اور جب تفتیش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ملزم کی سزا اور جزا کا معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ تو تفتیش سے پہلے جو بیل ہے وہ لینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس تفتیش میں کوشش کرے کہ کم سے کم اپیئر ہو، لیکن جب گھیرا تنگ ہو جائے اور ثبوت و شواہد کے درمیان کوئی ملزم گھر جائے تو پھر ملزم کے پاس یہ ایک آپشن ضرور رہ جاتا ہے کہ وہ پولیس کے پاس اپیئر ہوتا رہے،
اور پولیس کو بتاتا رہے، جو پولیس اس سے پوچھتی رہے، اور وہ عدالت میں جا کر کہہ سکے کہ دیکھیے میں تعاون کر رہا ہوں اور میری پولیس کے ہاتھوں اب گرفتاری فوری طور پہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، پولیس نے مجھ سے تفتیش کرنی تھی اور میں تفتیش میں تعاون کر رہا ہوں، اس لیے مجھے ضمانت جو ہے وہ دی جائے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، پاکستان میں لوگ اس طریقے سے بھی ضمانتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ بہرحال 1 اگست تک یہ کیس آگے بڑھ چکا ہے اور 1 اگست کو ہی دعا زہرا کی پیشی کے حوالے سے بھی کیس موجود ہے۔ 2 بڑے اہم کیسز 1 اگست کو دوبارہ سے منظر عام پہ ہوں گے، دوبارہ اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی۔ ویسے میں کوشش کروں گا کہ پولیس کی انویسٹیگیشن میں اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ 1 2 3 روز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں، تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو کہ پولیس نے اب تک کیا تفتیش تحقیقات کی ہیں، کس طرح سوال جواب کیے ہیں اور کیا ثبوت و شواہد جو ہے اب تک کی تحقیقات میں وہ پولیس نے اپنی رپورٹس میں اور اپنے کاغذوں میں شامل کیے ہیں۔ تو یہ اطلاع آپ کو دینے کے لیے حاضر ہوا تھا آپ کا بھائی، اور اب نماز کا وقت ہو رہا ہے کراچی میں ظہر کی، میں نماز کی تیاری کروں۔ آپ لوگ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے، والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے، دنیا سے جا چکے ہیں صدقات خیرات کیجیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔